بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹھیک کہا تھا عمران خان نے کہ اب جلسہ تو ہوگا اور ہر صورت ہوگا، حتیٰ کہ اب میں بھی کہوں، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جیل سے اگر میرا پیغام بھی آئے کہ جلسہ نہیں کرنا تو نہیں ماننی بات آپ نے، اب جلسہ ہر صورت ہوگا۔ اور جناب اب آخرکار حکومت نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور جلسے کا NOC جاری کر دیا ہے، اجازت نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکومت کی اب بھی بڑی کوشش ہے، کیونکہ جس طرح کا اجازت نامہ ہے 42 شرائط ہے اس میں، آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی جلسے کے اوپر اس طرح کی شرائط نہیں تھیں۔ یہ تو بات الگ ہے کہ جی 4 بجے سے 7 بجے تک بس جلسہ ہو سکے گا اور اس کے بعد آپ کو یہ جلسہ ختم کرنا ہوگا، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جلسے کے روٹ بتائے گئے ہیں، ایسے سے روٹ ہے کہ انسان سر پکڑ لے کہ جی اسلام آباد کے لوگ صرف ایک ہی راستے سے جا سکیں گے، کوئی بھی کہیں سے بھی آئے گا، چاہے مری کی طرف سے آ رہا ہے، خیبر پختونخوا کی طرف سے آ رہا ہے، پنجاب کی طرف سے جا رہا ہے، اسلام آباد میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد سے جانا ہے آپ نے تو جلسہ گاہ میں ایک ہی راستہ ملے گا، باقی سب راستے بند ہوں گے۔ حکومت خود راستے بند کر دیتی ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو خوف ہے کہ یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا ایک کامیاب جلسہ ہوگا، کہ لیڈر کے بغیر اتنا بڑا جلسہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں شہر اقتدار میں، بلکہ خیبر پختونخوا کے علاوہ پورے پاکستان کی بات کر لی جائے، جہاں پر باقاعدہ جلسے کی اجازت آخرکار تحریک انصاف کو مل سکی ہے، تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ حکومت کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ تو 22 اگست کو جلسہ ملتوی کیا گیا۔ پھر جس طرح سے صبح 7 بجے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلتے ہیں، وہاں ملاقات ہوتی ہے اور عمران خان کی کامیاب حکمتیں ملی، کیونکہ اب حکومت نہ چاہتے ہوئے بھی جلسے کی اجازت دے رہی ہے۔ حکومت تو نہیں چاہتی تھی، کیونکہ حکومت میں شامل سبھی جماعتیں کوئی جلسہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، یہ کوئی ریلی نہیں نکال سکتے، یہ لوگوں میں نہیں جا سکتے۔ اگرچہ تحریک انصاف نے ریلیز نکالنی ہیں، فلیش ریلیز نکالنی ہیں، کہیں اکٹھے ہونے کی کوشش کی ہے، پکڑ دکڑ ہوئی ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کے تو مرکزی دفتر پر گرفتاریاں ہوئیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے 9 مئی کے بعد کہ باقاعدہ ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اور میں ایک عرض کرنے جا رہا ہوں، بات آپ نے یہ نوٹ کر لینی ہے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ عمران خان کی رہائی کے استقبال کی ریہرسل ہے۔ میں دہرا رہا ہوں، یہ جلسہ عمران خان کی رہائی کے استقبال کی ریہرسل ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جلسہ کتنی بڑی کامیابی ہے تحریک انصاف کی، کہ لگے رہے، ڈٹے رہے، کوششیں کرتے رہے۔ حکومت نے کہہ دیا، رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا کہ نہیں اب بھی نہیں ہو سکے گا، انہوں نے شرائط اس طرح کی رکھ دی، مگر ان رکاوٹوں کے باوجود لوگ پہنچیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا، اور بڑی تعداد میں پہنچیں گے۔ اس سے پہلے بھی لوگ نکل پڑے تھے اور آ رہے تھے، لوگ نکل رہے تھے، آ رہے تھے۔ جب عمران خان نے جلسہ ملتوی کیا، خیبر پختونخوا سے قافلے آ رہے تھے۔ اب بھی اسٹیٹمنٹ آئی علی بن گنڈا پور کی کہ اگر حکومت نے NOC نہیں دیا تو پھر میں خود ہی NOC ہوں، کہ اب تو آئیں گے ہم۔ تو پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ حکومت نے کوئی بات کی کہ جی ہم نے گنڈا پور سے ریکویسٹ کی تھی، درخواست کی تھی، انہوں نے پھر پیغام بھیجا عمران خان کو، جبکہ پھر گنڈا پور کی طرف سے یہ بیان آیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا، اور میں چونکہ وزیر اعلیٰ ہوں تو اس لیول کے آدمی نے رابطہ کیا تھا۔ اور پھر میں نے کہا کہ جی میری ڈائریکٹ بات کروائیں عمران خان سے ویڈیو کے ذریعے، یا عمران خان کو باہر لائیں، ایسے ہی نہیں آڈیو پیغام یا کچھ ایسا نہیں، کوئی اور شخص آ کے مجھے پیغام دے، میں نہیں مانوں گا۔ تو گنڈا پور جو ہیں وہ بھی اس سے انکاری تھے، ساری پارٹی اس سے انکاری تھی، اور حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی بہن نے بھی کہا کہ کیوں نہیں کر رہے، عمران خان تو جیل میں ہے، اس کو نہیں پتا باہر کے حالات۔ اور عمران خان کو اس وقت بتایا گیا کہ جی باہر حالات بڑے خراب ہیں، دینی جماعتیں باہر آ چکی ہیں اور تباہی ہے، بربادی ہے، بڑا خوفناک ماحول ہے، وہ مبارک ثانی کیس کا معاملہ تھا۔ تو عمران خان نے کہا جی ہم نے ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے، اور پھر یہ نہ ہو جائے کہ پھر کوئی واقعہ ہو اور نیا 9 مئی جو ہے وہ ہمارے گلے پڑ جائے اور اس طرح سے کچھ ہو جائے، تو اس لیے عمران خان نے کہا کہ جلسہ ملتوی، لیکن کہا کہ اب ہم 8 ستمبر کو ہر صورت جلسہ کریں گے۔ اس کے بعد اب جلسوں کی ایک سیریز آ رہی ہے، لاہور میں جلسہ ہے، دیگر شہروں میں جلسے کا اب کہا جا رہا ہے، تو اس میں لوگوں نے نکلنا ہے، بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اور اس کی خبریں اب ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس کے انتظامات کو دیکھے گی، کس طرح سے لوگوں کو لانا ہے، اور حکومت کی کوشش یہی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی فلاں جگہ سے نہیں آ سکتے، فلاں سے نہیں آ سکتے، فلاں راستہ بند ہے، تو یہ اب جلسہ GT روڈ سنگجانی کے کھلے میدان میں ہوگا، یہ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے۔ تو حکومت نے آپ دیکھیں کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ کسی طرح سے ہم اس جلسے کو ناکام بنا سکیں، لیکن یہ جلسہ کامیاب ہو چکا ہے، کیونکہ یہ وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے پہلا تحریک انصاف کی طرف سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، کہ جہاں پر بات ہوگی، مینڈیٹ کی بات ہوگی،
اس کی واپسی کی بات ہوگی، حکومت کو مزید ایکسپوز کیا جائے گا. اور آپ دیکھ لیجئے جب سے حکومت آئی ہے پچھلے 2.25 سال میں، اس کے بعد جو بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے یا 9 مئی کے بعد، یہ پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے مقابلے کا آپ کو کہیں کوئی جلسہ نہیں ملے گا. سوابی میں جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ ہوا، پنجاب سے لوگ پہنچے، پورے لوگ جلسہ گاہ پہنچ نہیں سکے. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ لیڈر جیل میں ہے اور لوگ اس طرح جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں. وہاں پر یہ بھی اعلان ہوا کہ جی اب ہم ستمبر میں نکلیں گے اور پھر ہم اڈیالہ جیل کی طرف بھی جا سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس کیا ہوتی تھیں. وہ کہتے تھے، خارج سے کہتے تھے میاں نواز شریف جیل میں تھے، 100 بندہ نہیں نکلتا تھا، یہاں ہزاروں بندے نکلتے ہیں، بار بار نکلتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، مار پڑتی ہے، پھر بھی نکلتے ہیں. اور اب اس جلسے کے لیے نکل رہے ہیں سوشل میڈیا پر لیڈر کے بغیر. یہ آپ نے ذہن رکھنا ہے کہ عمران خان کے بغیر سوشل میڈیا پر یہ ریکارڈ ساز ہوگا، لوگ اس کو دیکھیں گے. اور جس طرح ہم نے سوابی میں دیکھا تھا الیکٹرانک میڈیا کی طرف سے بائیکاٹ تھا، اب بھی ہو سکتا ہے. بائیکاٹ سے مراد یہ زبردستی کروایا جاتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ حالات بدل رہے ہیں، حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے. یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے، میاں نواز شریف ڈائریکٹ پیغامات، فلاں پیغامات، کہ ان کو پتہ ہے 1-2 مہینے کی گیم ہے صرف. اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، ان کو روکنے کی تمام تر کوششیں ابھی تک ناکام ہوئی ہیں. جو ہی وہ آئے تو ان کو ڈر ہے حلقے کھل جائیں گے اور 180 دن کے اندر فیصلے ہونے ہیں ٹریبونلز میں. قاضی فائصہ صاحب نے ان کو روک رکھا ہے کام سے، وہ ہو جائے گا تو ان کا کباڑا ہو جائے گا، وہ بھی نظر آ رہا ہے. اور اس وقت اسٹریٹ پاور تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ صرف بڑی جماعتوں میں اس طرح سے تحریک انصاف کے پاس ہے، جلسہ کرنے کی پوزیشن میں صرف تحریک انصاف ہے. تو اس کو روکنے کی کوشش ہوئی، وہ ناکام. اور عمران خان نے اس جلسے کے مقاصد بتا دی ہیں. ابھی انہوں نے ملاقات بھی کی جب اپنے وکیل سے سلمان راجہ سے، ان کو بھی پیغام دیا کہ یزیدیت کے آگے نہیں جھکنا، وقت یزید کے آگے نہیں جھکنا، اور یہ حقیقی آزادی کے لیے جلسہ ہے. عمران خان کہہ چکے ہیں کہ میں ان سے آپ کی آزادی چھین کر باہر آؤں گا. تو وہ باہر آنے کی بھی امید لگا رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے. اچھا، علیمہ خان صاحبہ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. عمران خان سے بہن نے کہا ہے نون لیگ کے الزامات پر علیمہ خان نے سب کا چچٹا کھولا. خود میاں صاحب نے ٹکٹ بک کروا رکھی ہے. القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے علیمہ خان صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ جی وہ کیس ہی نہیں سنا جا رہا، ضمانت کا کیس نہیں سن رہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت کچھ بھی نہیں ہے. اور میاں صاحب نے تو ٹکٹ کروا لی ہوئی ہے، یعنی ان کی ٹکٹ بک ہے، علیمہ صاحبہ کا کہنا ہے. دوسری طرف جن کو عمران خان میر جعفر میر صادق کہتے تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے بھائی اقبال جاوید باجوہ کی PIA سے ملازمت ختم کر دی گئی ہے. برمنگھم میں تعینات PIA کے ڈپٹی اسٹیشن مینیجر اقبال جاوید باجوہ کی ملازمت ختم کر دی گئی. یہ بھی جناب خبر آئی. اور اس کے ساتھ عمران خان کا پیغام ہے یزیدیت کو قبول نہیں کروں گا، کسی سے سمجھوتا نہیں ہوگا، قوم کے لیے جیل میں ہوں. عمران خان کو یقین ہے فتح عوام کو نصیب ہوگی، فتح عوام کا نصیب ہے. ان کا پیغام ہے کہ 8 ستمبر کو اسلام آباد جلسے میں شریک ہوں. سلمان راجہ نے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا میں آ کر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. اچھا، اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے کہا جی ہم باہر آئیں گے، ہم حکومت میں ہوں گے، اور ابھی سے پلان بتا رہے ہیں. حکومت میں آنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لوکل باڈیز الیکشن کرائیں گے، جس کا پلان بنا رکھا ہے. اس وقت ملک میں ڈائلاگ کی ضرورت ہے. یعنی وہ اندر سے بھی دیکھیں، صرف یہ نہیں کہ امید دلا رہے ہیں جی آئیں گے باہر، حالات اچھے ہوں گے، وہ اب اندر بیٹھ کر بھی حکومت ملے گی تو کیا کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا. اب یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ آخرکار حکومت نے اجازت بھی دی ہے اور جلسے کے حوالے سے بتا بھی رہے ہیں کس روٹ سے آنا ہے، کس روٹ سے جانا ہے، یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے. اگرچہ اس میں پیچھے سوچ یہ ہے کہ کم سے کم لوگ آئیں، لوگوں کے لیے رکاوٹ کھڑی کی جائے، لیکن لوگ پہنچیں گے ان سب رکاوٹوں کے باوجود. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ چاہے دفعہ 144 لگا لیں، وہ چند لوگ ہی اعلان کرتے تھے کسی لوکل جگہ پر بھی تو دفعہ 144 لگتی تھی. انہوں نے ریکارڈ بنا دیے ہیں. انگریزوں کے قانون کا جتنا یہ PDM نے استعمال کیا، انگریزوں نے خود نہیں کیا ہوگا اس دور میں مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کو دبانے کے لیے. PTI کے جلسے میں شرکت کے لیے امریکہ سے آنے والی خاتون کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. وہ کہہ رہی ہے جی میں جلسے میں شرکت کے لیے آئی ہوں اور سب لوگ آئیں، ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہونی چاہیے، عمران خان باہر آئے گا تو پاسپورٹ کی عزت ہوگی. وہ بہت جذباتی ہیں. ملک انقلاب کی جانب بڑھ رہا ہے، قوم 8 ستمبر کو اپنی آزادی کے لیے باہر نکلے، عمران خان کا یہ پیغام ہے. اور اس وقت نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف بڑی متحرک ہو چکی ہے اب اس جلسے کے لیے اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے. اور حکومت کا حال یہ ہے کہ اب ان کے بارے میں تجزیہ کار اور پتن کی رپورٹس جو پاکستان میں الیکشن پروسیس اس پر نظر رکھنے والا ادارہ ہے، اس کے سربراہ سرور باری کہتے ہیں جس طرح کھڑا پانی بدبودار ہو جاتا ہے اور ڈینگی کی آماج گاہ بنتا ہے، اسی طرح چوری کیے گئے ووٹوں سے بننے والی حکومت جمود کا شکار اور فیصلہ سازی سے محروم. بالآخر جس طرح
ڈینگی کے خاتمے کے لیے سپرے بالآخر جس طرح ڈینگی کے خاتمے کے لیے سپرے کرنا پڑتا ہے، اسی طرح جمود کی ماری حکومتوں کا خاتمہ عوامی سپرے یعنی سماجی تحریک سے ہوتا ہے، اور یہ جلسہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ حکومت کے جانے کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ جو جمود تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ جنہوں نے پڑھی ہے، جو اس کے ساتھ جنہوں نے وقت، یعنی تاریخ کے بڑے واقعات کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا ہے، مشکلات سہی ہیں، یہ وہ سرور باری ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اب یہ عوامی تحریک سے ہی یہ جمود ٹوٹ سکتا ہے، اور اب وہ عوامی تحریک شروع ہو چکی ہے۔ اللہ حافظ۔